نبیل قبول صاحب ایک سیاستدان ہیں جن کا تعلق ملک کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہی پیپلز پارٹی جس کی قیادت ایک خاتون یعنی مرحوم بے نظیر بھٹو جیسی قابل احترام اور طاقتور سیاسی حکمران کے پاس رہی۔ نبیل صاحب آج کل خبری ریڈار کی زد میں ہیں۔ ارے عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں کی خبروں کے لیے نہیں، بلکہ خواتین کے بارے میں اپنے اخلاق باختہ خیالات کی وجہ سے، اپنی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ایک موقع پر موصوف ریپ انالوگی استعمال کرتے اور اس سے محظوظ ہونے کا پرچار کرتے دکھتے ہیں، تو دوسری جگہ خواتین کے ساتھ زبردستی کو اپنا بنیادی حق سمجھتے ہوئے اس کا ڈنکا بجاتے دکھتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جب گوگل سرچ پر اخلاق باختہ کا لفظ معنی سمجھنے کے لیے لکھا جائے تو اس کے ساتھ عورت کا لفظ سرچ میں لازمی آتا ہے، جبکہ اخلاق یافتہ کے ساتھ مرد کا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا گوگل بھی مرد ہے؟ نہیں، گوگل چلانے والے زیادہ تر مرد ہیں اور اس پر مواد رکھنے والے بھی مرد ہیں۔ جو کچھ نبیل قبول صاحب نے کہا خواتین کے بارے میں، یہ نہ تو قابل فخر بات ہے اور نہ ہی کوئی کارنامہ، بلکہ گلے سڑے پادشاہی نظام کی خواتین مخالف پرتشدد جذبات کی عکاسی ہے۔ آخر مرد ریپ کیوں کرتے ہیں؟ اس بات پر میری بہت سے لوگوں سے بحث ہوتی ہے، جن میں اکثر سے جنسی تسکین کا ذریعہ یا نفسیاتی مرض قرار دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر یہ جنسی تسکین کا ذریعہ ہے تو پھر شادی شدہ مرد ریپ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس تو بیوی ہے نا، تو کون سی تسکین پوری نہیں ہو رہی ہوتی؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ساتھ ریپ کیوں کرتا ہے جبکہ مرضی سے بھی سویا جا سکتا ہے؟ بھائی بہن کو اور باپ بیٹی کو کیوں ریپ کرتا ہے؟ کیا انہیں اپنی بہن اور بیٹی میں جنسی کشش محسوس ہوتی ہے؟ مدرسوں، مسجدوں، کلیسا اور مندروں میں ریپ کیوں ہوتے ہیں؟ عبادت گاہوں میں کون سی جنسی تسکین ہو رہی ہوتی ہے؟ سر تپا حجاب میں چھپی عورت، خواجہ سرا، نومولود بچوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ تو کیا یہ سب اس دنیا میں مردوں کی جنسی تسکین کے کھلونے ہیں؟ اور ریپ کو نفسیاتی مرض بتلانے والوں کے تو کیا ہی کہنے؟ گویا ریپسٹ بیچارہ کوئی بیمار شخص تھا جسے علاج کی ضرورت تھی، علاج نہیں ہوا تو اس نے ریپ کرنا ہی تھا۔ چلیے، ایک آدھ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر کیا یہ سارے ریپسٹ نفسیاتی مریض ہیں؟ یا جو اس وقت اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ ایک سیاستدان نے کیا ہے، کیا وہ بھی نفسیاتی مرض کی نشانی ہے؟ نہیں۔ آئیے آپ کو بتاتی ہوں کہ ریپ کیوں ہوتا ہے اور یہ عورت مخالف ذہنیت کیسے تشدد پر اکساتی ہے، کیسے عورت کا مذاق اڑاتی ہے۔ ریپ جسے جنسی تسکین یا نفسیاتی مرض نہیں بلکہ تشدد یا حملہ ہوتا ہے، جس میں حملہ آور ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے۔ ریپ چاہے عورت کا ہو، مرد کا، خواجہ سرا کا، بچوں کا یا پھر جانوروں کا، اس کا براہ راست تعلق طاقت کے توازن سے ہے۔ مرد کے لیے ریپ طاقت کا مظاہرہ ہے جس میں وہ دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر اس کے لیے جنسی فیصلہ خود ہی کر لیتا ہے۔ اس عمل سے وہ اس پر تسلط یا قابو پاتا ہے، خاص کر عورت پر، کیونکہ ان کو قابو کرنا تو پدرشاہی معاشروں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، جہاں مردوں کی غالب طاقت کا تصور بچپن سے ہی مرد و عورت دونوں کے ذہنوں میں نقش کیا جاتا ہے۔ جب دنیا بھر میں گالیاں صرف عورتوں پر بنائی جائیں، ماں اور بہن کے رشتے کی بھی گالی ایجاد کی جائے تاکہ ان کے استعمال سے مرد اپنی آپسی جھگڑے بھی نمٹاتے رہیں اور ان کی مردانگی کو ٹھیس نہ لگے، جب ماں اور بہن کے مقدس رشتے کو جنسی حملے سے جوڑا جائے اور اسے زبان زدام کیا جائے، ایسی عورت مخالف ذہن سازی کی جائے کہ جب عورت مارچ میں آج ماں اور بہن واقعی ایک ہو گئیں کا نعرہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو، تب بھی آپ کے ذہن میں ان گالیوں کی بدبو سے آلودہ جنسی تصور ہی آئے، کیونکہ اگر ماں بہن ایک ہو گئی ہیں تو یقیناً گالی ہی ہوگی، حتیٰ کہ عورت سے جڑے رشتے تک گالی مانے جائیں، جیسے سالہ۔ کبھی سنا؟ ابے دیور کہیں کے یا جیٹھ کہیں کے، مگر یہ ضرور سنا ہوگا، ابے سالے۔
جب حکومتیں جنسی ہراسانی کے ملزموں کو انعامات سے نوازیں، جہاں کوتوال شہر انصاف کے بجائے زیادتی کا شکار عورت کو اپنے ریپ کا مورد الزام ٹھہرائے، جب سیاستدان ریپ کلچر کو فروغ دینے والے عورت مخالف بیانات دیں جیسے کہ نبیل قبول نے دیا، جب مذہب کے ٹھیکیدار ملے، پنڈت و پادری زلزلوں، آسمانی آفتوں اور متعدد بیماریوں کو عورتوں کے کپڑوں اور کردار سے نکھی کریں، مگر عبادت گاہوں میں ہونے والے استحصال جس میں وہ خود بھی ملوث پائے جاتے ہیں اس پر انہیں سانپ سونگ جائے، جب تمباکو کا استعمال مرد کے لیے تو مضر صحت مگر عورت کے کردار کی خرابی قرار پائے، جب ریپ کا شکار عورت ہمت کرے اور اپنی آواز بلند کرے، تب غالب مردانہ طاقت کے نشے میں چور عامر ریپ کو پیسہ کمانے اور غیر ملکی ویزوں کے حصول سے جوڑے، جب دہلی گینگ ریپ کیس میں وکیل صفائی ریپسٹ کے حق میں کہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو رات کو غیر مردوں کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں، اور دوسرا وکیل کہے کہ اگر میری اپنی بیٹی رات کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ ایسے باہر جائے تو میں خود اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں گا، جب زن کو زر اور زمین کے ساتھ جوڑ کر ایسی ہی بے جان شے سمجھا جائے گا جس کے ساتھ مرد کا جو جی میں آئے کرے، تو پھر ریپ ہی ہوگا، تو پھر ایسے ہی بیانات جیسے نبیل قبول صاحب نے دیے وہی انڈورس کیے جائیں گے، گلوریفائی کیے جائیں گے اور انہیں پبلسٹی ملے گی۔